اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آج ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صوفیاء کرام کی خدمات کے اوپر بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عنوان کے حوالے سے ہمارے ایک دوست مفتی عتیق الرحمان ستی صاحب نے توجہ دلائی اور انہوں نے یہ حکم فرمایا کہ آپ اس حوالے سے کوئی گفتگو کریں یا کوئی کالم بھی لکھیں۔ تو میں نے کالم ایک لکھا ہے، جلد انشاءاللہ نیوز پیپرز پہ پبلش ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن اس کے حوالے سے گفتگو بھی آج کرتا چلوں کہ اسلام جو ہے اس کی بنیاد توحید اور رسالت پہ ہے۔ مسلمان بنتا ہی وہی ہے جو توحید اور رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہوتی ہے۔ اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجے اپنے اپنے ادوار میں، اور انہوں نے جو شریعت متعارف کروائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو الہامی ورژن ہمیں عطا کیے، ہم اس کے مطابق ایمان لا کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں سردار امت میں پیدا فرمایا، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، یعنی مسلمان بنتا ہی وہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتا ہے اور محبوب رب العالمین مانتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو وہ مسلمان کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر دور کے طاغوت اور سامراج نے یہ کوشش کی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے، مسلمانوں کو جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، ایک وارفتگی ہے اور یہ ایمان کا حصہ بھی ہے، اس کو کسی نہ کسی اندازے سے، کسی نہ کسی صورتحال سے، کسی نہ کسی طریقہ کار سے اس کے دل سے نکال دیا جائے۔ وہ اقبال نے بھی شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے بدن سے روح مصطفیٰ نکال دو، یعنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ تو یہ طاغوت اور سامراج کی یہ کوششیں ازل سے ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے فوراً بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھ باقی جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں ایک عورت بھی شامل ہو گئی تھی، اور اس دجال کی اس وقت کی لڑائی میں 10,000 جید صحابہ جو قرآن کے حافظ اور عالم تھے، ان کی قربانی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کی وہ کوشش کی کہ اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو گئی اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں مسلمان کر سکتا، اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے مسلمان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ہم بر صغیر میں صوفیاء کی خدمت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بر صغیر میں اکبر بادشاہ نے ایک دین الہی ایجاد کیا، وحدت ادیان کی بنیاد رکھی۔ وہاں بھی وہ توحید کی تو کسی نہ کسی طریقہ سے بات کرتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب نبوت کے خلاف تھے وہ لوگ۔ وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ تو اس وقت اکبری دین کے خلاف اگر کسی نے عملی طور پر جہاد کیا تو وہ صوفیاء کے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اکبر اور اس کے حواریوں اور اس کے بیٹوں کے خلاف جہاد کیا اور بلاہر جہانگیر کو توبہ پہ مجبور کر دیا اور اپنے روحانی تصرف کے ذریعے اس کو ہدایت کی دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر دے دی۔
اور بر صغیر میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کی عملی بنیاد قائم ہو گئی۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہاں سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، انگریز برٹش راج آ گیا، تو طاغوت نے پھر ایک بندے کو کھڑا کیا جس کا نام مرزا قادیانی تھا۔ مرزا قادیانی کو مغرب اور مشرق کے سارے کافروں اور منافقوں نے حمایت کر کے مسلمانوں کے اندر ایک بیج بویا، اور معاذ اللہ اس کو آخری نبی کا درجہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت ہندوستان کے مسلمان جاگ اٹھے اور انہوں نے ہر طریقہ کے ساتھ اس کے خلاف جہاد کیا، اور اس تحریک کا سہرا بھی جو علمی طور پر اور عملی طور پر جاتا ہے وہ چشتی سلسلہ کے عظیم بزرگ سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر لحاظ کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور اس کو نیست و نابود کیا۔ مسلمانوں نے ہر پلیٹ فارم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کے کفر کو بے نقاب کیا۔ پھر اسی اثناء میں راج گوپال اچاریہ کی کتاب معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی صورت میں آتی ہے، تو ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خانقاہوں سے تربیت حاصل کرنے والا ایک خان کا بیٹا غازی علم دین شہید کھڑا ہو جاتا ہے اور اس گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے، کیونکہ عدالت نے اس کو سزا نہیں دی تھی۔ مجبوراً غازی علم دین شہید کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑا، اور اس نے اس کو بھی برباد کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اور پھر غازی علم دین شہید کو جب انگریز نے پھانسی کی سزا دینے کی کوشش کی تو اسلامیان ہند نے ایک بھرپور تحریک چلائی۔ اس تحریک کی قیادت بھی بر صغیر پاک و ہند میں نقشبندی سلسلہ کے عظیم بزرگ محدث علی پور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، اور ان کے ساتھ جدید تصوف کے امام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ تحریک آگے جا کے قیام پاکستان کی تحریک میں ایک عملی کردار ادا کرتی ہے، اور تحریک پاکستان میں ایک نئے جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی ہے۔ پاکستان بن جاتا ہے، لیکن یہ سامراج اور طاغوت کے ایجنٹ، یہ قادیانی پھر اس دو قومی نظریہ میں بننے والی ریاست کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمانان پاکستان کو یہ کوشش کرنا پڑی کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ لکھا جائے کہ جو شخص ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی آئینی طریقہ کے ساتھ پاکستان کے آئین میں یہ کوشش کی گئی۔ یہ 3 دہائیوں پہ یہ کوشش چلی، جس میں صوفیاء نے اپنے خون کے نذرانے بھی پیش کیے۔ علماء، صوفیاء، صلحاء، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی اور حکومت وقت کو مجبور کیا، اور پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھ دی گئی کہ ختم نبوت کو جو نہیں مانتا، جو مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور وہ کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ، جو ریاست کا اعلیٰ عہدہ ہے، وہاں پہ فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اس تحریک میں صوفیاء کی جو نمائندگی کر رہے تھے اس وقت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتی سلسلہ کے عظیم بزرگ تھے، آپ جمعیت علماء پاکستان کی سربراہی بھی فرما رہے تھے، اور عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کی بھی قیادت فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان بننے کے حوالے سے سنی کانفرنس بنارس بھی عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور پھر آئین بن جانے کے بعد 21ویں صدی میں دوبارہ جب طاغوت پھر سر اٹھانا شروع ہو گیا تو ہمارے آئین میں پھر ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں لفظی غلطی ہو گئی، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی لفاظی طور پہ کمزور لفظ استعمال کیے گئے۔ پھر علماء و مشائخ میدان میں آئے۔ اس وقت تحریک کی قیادت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرما رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ پیر افضل قادری صاحب صوفیاء کی نمائندگی فرما رہے تھے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کی قادری خانقاہ کے عظیم صوفی بزرگ اور ان کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر طریقت ڈاکٹر شفیق امینی صاحب
اس تحریک میں روح رواں تھے یہ وہی ڈاکٹر شفیق امینی ہیں جن کے دادا حاجی محمد امین صاحب برصغیر کے عظیم صوفی جو آزادی کشمیر کی تحریک میں 313 مجاہد لے کر قائد اعظم کی کال پر کشمیر میں داخل ہوئے تھے اور موجودہ آزاد کشمیر کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو اس ختم نبوت کی جو تحریک چلی اس میں بھی صوفیاء نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسلام آباد کے عظیم صوفی بزرگ عالمی مبلغ اسلام خواجہ خواجگان حضرت علامہ خواجہ پیر محمد بدر عالم جان بدر سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور جو اسلام آباد میں بھی جن کی خانقاہ ہے، انہوں نے عظیم الشان طریقہ کے ساتھ ایک ریلی کی صورت میں اس احتجاجی پروٹیسٹ اس احتجاجی دھرنے میں شرکت کی اور حکومت وقت کو مجبور کیا اس بات پہ کہ وہ تحریک کے لوگوں سے مذاکرات کرے اور ختم نبوت کے حوالے سے جو لفظی غلطی آئین کے اندر ہو گئی ہے اس کو واپس لیا جائے۔ راول پنڈی سے چشتی اور قادری سلسلے کے عظیم بزرگ ابو الخیر سید حسین الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تحریک میں ہر طرح سے ساتھ دیا، سرپرستی فرمائی علماء اور مشائخ کی۔ پھر یا کہ یہ تحریک بنتی ہے کہ اس وقت کے وزیر قانون کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے اور پھر جا کر دوبارہ سے آئین کے اندر ختم نبوت کی شک 73 کے آئین کے اصل روح کے مطابق پھر شامل ہو جاتی ہے۔ تو صوفیاء ہر اول دستہ رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے۔ اور خادم حسین رضوی صاحب جو شیخ الحدیث و تفسیر تھے اور عاشق رسول تھے، علامہ اقبال کے کلام کے حافظ تھے، جنہوں نے نوجوان نسل کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دیا، وہ بھی ایک نقشبندی سلسلے کی خانقاہ کالا دیو شریف کے تربیت یافتہ تھے، وہاں سے ان کو فیضان نظر عطا ہوا تھا جس کی بدولت انہوں نے نوجوان نسل میں ایک عشق مصطفیٰ کی نئی لہر پھونک کے رکھ دی۔ آپ خود تو دنیا سے چلے گئے لیکن آپ کی تحریک اب بھی قائم ہے۔ ہر تحریک میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بشری تحریک کوئی بھی ہوتی ہے اس میں کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ عام کرنے میں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن ہے، باقی مسالک کے باقی جتنے بھی مسلمان ہیں جو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، وہ سب ہمارے سروں پہ تاج ہیں۔ ہم صوفیاء کے اس مشن کو ہم کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے ہر قسم کی قربانی انشاءاللہ دیں گے اور نوجوان نسل کو یہی پیغام دیں گے کہ اقبال نے جواب شکوہ کے آخری شعر میں یہ پیغام دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ یہ امت اب بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ایک ہی بات ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد علیہ السلام سے وفا کرو تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز کیا ہے، تم اس دنیا کی حکومت مانتے ہو، یہ بھی تمہیں عطا کریں گے، لیکن یہ چیز جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، ہم لوح و قلم تجھے دے دیں گے، تو دنیا میں بھی حکومت کرے گا، تو آخرت کا بھی سردار بن جائے گا، بس مصطفیٰ کا غلام بن جا۔ اللہ میں مصطفیٰ علیہ السلام کی سچی محبت، سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔